بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 3 نومبر 2024 ہے۔ عرس مبارک ہے موری شریف خواجہ معصوم صاحب۔ موری شریف گاؤں ہے کھاریاں تحصیل میں، ضلع گجرات، پاکستان میں۔ تو یہاں آپ کو عرس پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں خواجہ معصوم صاحب کا عرس ہے، جس پر یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ عقیدت مند جوگ در جوگ یہاں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایک نہیں پوری فیملیوں کی شکل میں یہاں آتے ہیں اور یہاں کئی دن قیام کرتے ہیں، جس کا آج آخری دن ہے۔ عرس مبارک کا آج آخری دن ہے۔ تو آئیے آپ کو عرس مبارک کے اندر جو ہے دربار شریف کے اندر لے کے جاتے ہیں، جہاں پر ایک جو ان کے مریدین ہیں ان کا جمع غفیر موجود ہے یہاں پر۔ یہ دربار شریف آلریڈی میرے چینل پر پہلے بھی موجود ہے، اسے بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے عرس نہیں تھا۔ عام دنوں میں دربار شریف بالکل خالی ہوتا ہے یا کچھ مخصوص ٹائم جو ہے یہاں پر رش ہوتا ہے۔ تو آج تو عرس ہے، عرس کی وجہ سے بے انتہا رش ہے۔ اولاد کو نراض نہیں کرتے ہیں، لیکن جس نے اولاد دی ہے اس کو نراض کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ خاقان، حضرت خواجہ نواقدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیٹے کو اتنا حسین و جمیل دیکھا، حضرت خواجہ شہبان 20 میں 360 سوال کیے، آپ نے 360 سوالوں کا جواب دیا، لیکن آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ اور شیطان اللہ کرے اور پیر کے نام کی رکاوٹ نہ ہو۔ جس صبح کتنے بجے سے چلے؟ 3 بجے۔ کہیں ایسی کام نہ کرنا جس سے میرے خواجہ کی پورتی ہوتی۔ میرا خواجہ تو وہ خواجہ ہے، جب شیطان حملہ کرتا ہے تو درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا باپ آپ ہے اور تیسرا باپ کون ہے؟ جو اپنی اب باپ کی شان، باپ کا مرتبہ اور مقام پوچھنا ہے تو میرے نبی سے پوچھو۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن باپ کا اپنا مقام ہے۔ باپ جنتی دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ اب چاہے کوئی اس دروازے کی حفاظت کرے اور چاہے اس کو اس نے سلوک سے پیش آؤ تو یہ نہیں کہ جب رسوانے پہ آ جائیں تو
تو آئیں سلام کریں اور چلے جائیں نہیں. میرا ایمان کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے, جس ولی کامل کا عرس مبارک ہوتا ہے وہ ولی کامل خود مجلس کی صدارت فرما رہا ہوتا ہے. ارے اس سے بھی نظر ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے وہ خود موجود ہوتا ہے اور اپنے سارے حقیقت مندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آج آپ سے میں نے مختصر کرنا ہے, تھوڑا ہے, آپ سے سب کی گزارش کرتی ہیں کہ آج اس پرفتن دور سے ہم بدل رہے ہیں. والدین بڑے موٹے موٹے آسمان رو کر سوال کرتے ہیں, اولاد نافرمان ہوتے ہیں. اولاد بات نہیں مانتی ہے, باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے, آنکھوں سے حیا ختم ہو چکا ہے. کبھی والدین نے بھی سوچا اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ والدین نے اس کی حالات اولاد کو کھلانا چھوڑ دیا. عبادت میں سے سب سے جو پہلا فرض ہے اور اس کی جو بھی عبادت کرو گے تمہیں ضرور ملے گا. اور اگر ایک رکمہ بھی حرام کا اندر چلا گیا تو 40 دن تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. آدمی سکون کیوں نہیں ہوتا؟ ہر کوئی پریشان حال ہے. ارے اللہ کے ولیوں کے میزانوں پہ جاتا ہے, وہاں جب ہاتھ نہیں دینا ہے تو دل کو سکون نہیں ہے. वो तो तुरबत हो जाएगा.
اور اس آسانی کی طرف رجوع کر رہی ہے تو ہم نے اس آسانی کا نظام چلانا ہے آپ کی سامنے ہے اور حقیقت بات آپ سے کروں تو ہمارے جہاں خطیب صاحب ہیں نگران ہے بجلی کپڑے ہے اور ہمارے کھجور والے اس لیے جتنا ہو سکے میری آپ کا گزارش ہے کہ گھر کے اندر آپ کی نظرانہ پیش اس لیے اگر تقریب کے انسان کوئی تو میں اللہ کی کرتا ہوں اور جو ساتھی سالانہ عرس مبارک حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا۔ ہر سال یہ عرس مبارک مارچ میں منایا جاتا تھا، تو ماہ رمضان المبارک کی مبارک آمد کی برکت سے اب یہ ماہ اپریل میں چلا گیا ہے۔ دیگر تمام پیر بھائیوں سنگیوں کو حلقہ احباب کو بھی آگاہ فرمائیں، انشاءاللہ العزیز 6 اور 7 اپریل 2025 بروز ہفتہ شام اتوار صبح سالانہ عرس مبارک حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح آج تمام خلفائے کرام صوفیاء کرام سنگی احباب اپنے اپنے حلقے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور اس مبارک میں غلامان محی شریف کا جمع خواجہ سرکار کے دیوانے ذکر میں مست نظر آتے ہیں اور ذکر میں مستی یہی دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دربار عالیہ کو ہمیشہ پوری نظر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب غلاموں کو دربار عالیہ کی غلامی میں وفاداری نصیب رکھے۔ حضرت گرامی حضور خواجہ تاجگان آپ کی شان میں مدح سرائی، آپ کی خدمات پر خراج عقیدت کرتے ہوئے انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد اس ختم پذیر ہوگا۔ ہدیہ درود و سلام حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ قصیدہ کے لیے محترم قاری اختر حسین صاحب 3-4 اشعار کے لیے تشریف لا رہے ہیں تاکہ یہ آپ ہی کا عرس مبارک ہے اور آپ ہی کی شان کے، آپ کے مرتبے کے، آپ کے دربار کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جو آپ کو شانیں ملی ہیں، آپ کی شانوں کا نغمہ سناتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس سے بعد اختتام پذیر ہو جائے۔ قاری اختر حسین صاحب سگیا تار دعا خواجہ نواب دیا، سگیا تار دعا خواجہ مصوب دیا، سگیا تار دعا خواجہ نواب دیا، سگیا تار دعا خواجہ مصوب دیا، دل لٹ لیا پاکی نبھاوا خواجہ مصوب دیا، دل لٹ لیا پاکی
अल्लाह 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 अल्लाह